من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم سے، مجھ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. جن لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے تو خود اللہ نے سوال کیا ہے کہ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے. اقفال جمع ہے قفل کی، تو کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل ہیں جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کے اوپر غور نہیں کرتے، سوچ نہیں کرتے، تدبر اور تفکر نہیں کرتے. تو باہر تشریف رکھیں، اندر جگہ نہیں ہے، باہر تشریف رکھیں. لوگ تنگ ہوتے ہیں جب کم جگہ میں زیادہ لوگ آ جائیں تو اطمینان سے باہر بیٹھیں. تو کیا لوگ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر آج جس موضوع پر بات کا ارادہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کا اور قصص القرآن، جو قرآن کے قصے ہیں، اور گزشتہ قوموں کے جو اتنے سارے واقعات بیان ہوئے ہیں اتنی ساری صورتوں کے اندر، جا بجا یہ یوں سمجھیے کہ سارا اس کا خلاصہ ہے جو آج اس مختصر سے 25 منٹ کے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس پر اگر ہم اس پہ غور کریں، بعد میں آپ جا کے قرآن پاک کی صورتوں کو کھول کر سورۃ الاعراف کو، سورۃ الہود کو، سورۃ الشعراء کو جب آپ کھولیں گے اور جا کر اس تفصیلات کو دیکھیں گے تو پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا. تو اس میں ان صورتوں کے اندر جن کا میں نے نام لیا اور جن کا میں نے ذکر کیا، وہ باہر تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، باہر ہی بیٹھ جائیں. جو اندر ایک محدود جگہ ہے، اندر 300 برآمدے میں تشریف رکھیں، اوپر تشریف لے جائیں دوسری تیسری چھتوں میں. کسی کو تنگ کر کے، مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت دقت ہوتی ہے، تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اسے باہر بیٹھا کریں. جو لوگ برآمدے میں بیٹھے، آنے والے جو کھٹکھٹائیں دروازہ، ان کو بتا دیں کہ دروازہ اس لیے بند ہے کہ اندر جگہ نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان قوموں کی احوال کو غور سے دیکھنا، چند باتیں اس کے اندر جو تدبر کا تقاضا کرتی ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پچھلی گزری ہوئی قوموں کے نام، ان کے انبیاء کے نام، ان انبیاء کی دعوت، قوموں کا جواب، یہ سب کیوں نقل کیا قرآن پاک کے اندر. دوسرا سوال جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان قوموں کے ساتھ اللہ جل شانہ کا معاملہ کیا ہوا. کیا سب کے ساتھ کوئی الگ الگ معاملہ ہوا، یا کوئی عمومی قانون قدرت ہے انسانوں کے بارے میں، اللہ کا کوئی اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، سنت ہے جو حرکت کے اندر آتی ہے، آٹومیٹکلی حرکت کے اندر آتی ہے. یعنی جب لوگ ایک خاص چیز کاموں کو کریں گے تو ایک خاص سنت ہے اللہ جل شانہ کی جو اپنی حرکت کے اندر آئے گی. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا قوموں کو کامیاب کرنے اور ناکام کرنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر کتنے ویل ڈیفائنڈ ہیں، کتنے واضح طور پر بتائے گئے ہیں. اس پر آج میں نے کچھ صورتوں کا خلاصہ، ایسا خلاصہ جو کہ شاید اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن اس کی تلخیص ایک نکالی، میرے خیال تھا میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں کہ 6 بڑی قوموں کے احوال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. 6 بڑی قوموں کا انجام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ایک ہے قوم نوح، جو آدم علیہ السلام کے بعد سمجھیں کہ سب سے معروف پیغمبر ہیں، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے قوم ہود، جس کو عاد بھی کہتے ہیں، یعنی نام اس کا عاد ہے اور قوم کا، اور جو پیغمبر ان کی جانب بھیجے گئے وہ حضرت ہود تھے، اس لیے ان کو قوم ہود بھی کہتے ہیں. تیسری ہے قوم سمود، جس کی جانب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور اس کو قوم صالح بھی کہتے ہیں. 3 قومیں یہ ہیں. چوتھی ہے قوم لوط،
جو اپنے پیغمبر کے نام سے معروف ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، اور 5ویں ہے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور 6ٹھی ہے قوم فرعون جو جس میں قبطی بھی تھے جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ ان میں سے جو قوم نوح ہے، پہلی قوم جو ہے، اس کا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے یہ عراق کے آس پاس کا علاقہ بنتا ہے، اور یہ زمانہ ہے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال، تقریباً کم و بیش 3500 سال قبل مسیح میں نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے۔ اس کے بعد اس قوم کی جانشینی یا اس قوم کو جب اللہ جل شانہ نے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، اس کا خلاصہ میں بتا دوں گا، لیکن آج کچھ نتائج کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک واقعات ہے اور ایک واقعات کے نتائج ہیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں ان سارے واقعات کو سامنے دیکھنے سے، تو آج ہم کچھ نتائج پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں بارہا بیان بھی کر چکا ہوں، قرآن پاک کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو اس قوم کو پھر سمجھیں کہ ریپلیس کیا، اس کو جب اللہ جل شانہ نے اس میں سے چند ایک لوگوں کو کامیاب کیا جو 80-88 لوگ تھے، اور وہ جودی کے پہاڑ پر جا کر ان کی کشتی لگی، اور انہی لوگوں سے، اس کے جانوروں کے جوڑے بھی تھے، انہی لوگوں سے دنیا اثر نو آباد ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گویا ساری دنیا غرق کرنے کے بعد دوبارہ سے تباہ ہوئی ہے۔ دوسری قوم جو ان کے بعد آئی ہے وہ ہے قوم عاد، اور ان کی جانب جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا نام تھا ہود علیہ السلام۔ یہ ان کا جو علاقہ بنتا ہے یہ یمن، موجودہ جو یمن ہے، اس میں وادی احقاف ایک علاقہ ہے یمن کے اندر، جو آپ یوں سمجھیں کہ یمن کے جزیرۃ العرب کا جنوب بنتا ہے، وہاں پر اس قوم کو بھیجا گیا، اور یہ اس کا زمانہ تقریباً 3000 سال عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو ایک انٹرنیشنل کیلنڈر سمجھا جاتا ہے، مسیح کی آمد کو، اس لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا یا کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، قاف میم، اس کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یا BC لکھا ہوتا ہے انگریزی کے اندر۔ تیسری قوم جو اس کے بعد آئی ہے وہ قوم سمود ہے، اور قوم سمود جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ اس کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے 420 کلومیٹر تقریباً ایک سائڈ کے اوپر، تو یہ مدائن صالح کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، اور اس کا زمانہ کو عیسیٰ علیہ السلام سے 2800 سال تقریباً، یہ کم و بیش یہ اندازے ہیں، اس کے اندر کوئی پکی بات نہیں اسے بتائی جا سکتی کہ قرآن و سنت کے اندر اس بارے میں سالوں کی تعیین کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اندازے سے چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ چوتھی قوم جس کے بارے میں ذکر کیا قوم لوط ہے۔ لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا یہ جس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اردن، موجودہ جارڈن جس کو کہتے ہیں، یہ اس علاقے کے اندر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 2100 سال 2000 سال پرانی بات ہے۔ پانچویں قوم ہے قوم شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی جانب بھیجا گیا تھا، ایک تو مدین کی طرف، قرآن نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور دوسری اصحاب الایکہ کی طرف جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو مدین ہے یہ بھی ایک علاقہ ہے، نام ہے، معروف ہے، اور یہ جو قوم اصحاب الایکہ تھے یہ تبوک میں رہتے تھے، جہاں تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، سعودی عرب کے اندر ایک شہر ہے بہت مشہور، یہ وہاں پر رہتے تھے۔ ان دونوں قوموں کی جانب شعیب کو بھیجا گیا ہے، اور آپ نے قرآن پاک میں اگر دیکھا ہو تو شعیب علیہ السلام کی طرف جب موسیٰ آئے تھے تو اس کا ذکر ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ إِلَىٰ مَاءِ مَدْيَن، کہ مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو وہاں شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کو ملی تھیں جنہوں نے پانی پلا رہی تھی، تو وہ شعیب علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، تو یہ زمانہ ان کا قریب کا ہے، تقریباً اندازہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی کا جو وہ تھا وہ کوئی 1400 سال حضرت مسیح سے، حضرت عیسیٰ سے پہلے ہیں۔ اور چھٹی قوم جو ہے وہ قوم فرعون ہے، جو جن کی جانب موسیٰ اور ہارون
علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال قبل کی بات ہے۔ ان 6 قوموں کے بارے میں جن کا میں نے ذکر کیا، عاد کے بارے میں یعنی قوم نوح کے بارے میں، عاد کے بارے میں، سمود کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، قوم شعیب کے بارے میں، اور قوم فرعون کے بارے میں قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ذکر کیا، جس میں سب سے اہم ترین بات جو اس کے اندر یہ تھی کہ ان قوموں کا رویہ کیا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنایا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان علاقوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات کی طرف جاتے ہوئے ان علاقوں سے گزرے، اور جب ان علاقوں سے گزرے تو وہ کھنڈرات، تباہ حال عمارتیں، بعض اوقات پہاڑوں کے اوپر بھی عذاب کے اثرات، زمین پر بھی عذاب کے اثرات، چٹیل میدان، وہاں پر گھاس کا نہ ہونا، ایک نحوست اور پھٹکار کا پورے ماحول پر ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے سواریاں تیز کرو۔ کچھ صحابہ کی ایک جماعت نے وہاں ان عذاب والے علاقوں میں کہیں کوئی پانی موجود تھا، تو اس پانی سے کوئی آٹا گوندا تھا اپنے کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹا بھی پھینکوا دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ تباہ شدہ قوموں کے علاقے ہیں، عبرت کی جگہیں ہیں، یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو اور اللہ جل شانہ کے غضب سے اور اللہ پاک کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ اصل میں جس جگہ اللہ جل شانہ کی لعنت ہو جائے، جس جگہ اللہ جل شانہ کا عذاب اتر آئے، جس جگہ پر اللہ کی پھٹکار اتر آئے، تو وہ جگہ گویا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ جگہ جس پر اللہ جل شانہ کی رحمت ہو جائے، جس کے اوپر اللہ جل شانہ کا فضل ہو جائے، وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ایک بقائے نور ہوتی ہے۔ تو ان قوموں کے مزاج کی 12-13 معروف باتیں جو قرآن پاک نے ذکر کی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفروا بآیات اللہ۔ 2 الگ الگ چیزیں، کفروا بآیات اللہ اور کذبوا بآیات اللہ، یعنی اللہ جل شانہ کا انکار اور اس کی آیات کا انکار، یہ کفرو کہلاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی تکذیب اور اس کی آیات کی تکذیب، یہ کذبوا بآیات اللہ کا عنوان کے تحت آتا ہے۔ تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ کا انکار، نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کی آیات کا انکار۔ آیات 2 چیزوں کو کہتے ہیں، یاد رکھا کریں۔ ایک آیات کتاب اللہ کے سینٹنسز کو کہتے ہیں، ایک آیت سے مراد ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک آیت جس کو کہتے ہیں قرآن کی آیت، اور ایک اللہ کی آیت کہتے ہیں زمین و آسمان میں، کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو، کہ جن چیزوں کی جانب نبی متوجہ کر کے اللہ کی نشانیوں کے طور پر ان کو متعارف کراتے تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ جیسے نبی آسمانوں کی طرف کہتے تھے دیکھو، قرآن کے جو جملے ہیں، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، یہ اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ لگاؤ۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ ایک تو یہ کہ کہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتا، کوئی یہ کہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں نہیں مانتا، اس کو انکار کہتے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ دونوں کام کرتے تھے۔ کچھ چیزوں میں جب یہ لاجواب ہو جایا کرتے تھے، انبیاء اپنی باتوں کی صداقت دلائل سے ثابت کر لیا کرتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، کفرو کے تحت آ گئے۔ اور جب جھوٹ باندھ رہے ہو، مخلوق کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، تو اس کو تکذیب کہتے تھے۔ تیسری چیز قرآن نے بتائی ہے کہ عصوا الرسول، کہ یہ لوگ نبیوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام ان کو جو بات بتاتے تھے، یہ واضح طور پر نبیوں کو انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کی باتیں ماننے سے انکاری ہیں۔ چوتھی چیز قرآن نے ذکر کیا ہے کہ استہزاء الرسول، صرف بات نہیں مانتے تھے، بات ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے، نبیوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے مذاق کے جملوں پر، جو جملے یہ لوگ کہا کرتے تھے، العیاذ باللہ، اتنے سخت جملے ہیں، نبیوں کو بیوقوف کہنا، نبیوں کو احمق کہنا، نبیوں کو شاعر کہنا، نبیوں کو جادوگر کہنا، نبیوں کو یہ کہنا کہ تم تو ہم میں سے گھٹیا ترین لوگ ہو اور تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی تھی، ان کا انکار بھی تھا، اور ان کے ساتھ استہزاء بھی تھا۔ پانچویں چیز قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک مزاج یہ بن گیا تھا کہ یہ نصیحت پروف ہو گئے تھے، نصیحت نہیں مانتے تھے، جتنی بھی ان کو نصیحت کی جائے ان کے دلوں کے اوپر ایک، خود کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی یہ آپ ہمارے اوپر اپنے آپ کو تھکائیے مت کہ آپ ہمیں جتنا زیادہ کہیں گے تو ہم بالآخر اثر لے لیں گے،
ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم پر آپ کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ ساتویں بات قرآن کہتا ہے کہ بودے دلائل کے ذریعے سے نبیوں کا معارضہ کرتے تھے، نبیوں کے سامنے ایسے دلائل پیش کرتے تھے اپنی طرف سے، اتنے وہ کمزور ہوتے تھے، جیسے کہ کہتے تھے یہ بوسیدہ ہڈی تو بوسیدہ ہو گئی، یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگی؟ جب قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد جینے کا انکار کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے جو چیزیں ساری کی ساری ہیں۔ قیامت اور آخرت کا انکار، قرآن کی مکی صورتوں کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلائل دی ہیں کہ قیامت آئے گی، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ ساری جتنے دلائل ہوتے ہیں اس پر ہے کہ قیامت آئے گی۔ بار بار جو قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی، اس کی وجہ یہ تھی، یہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ اور ایک اور چیز اللہ جل شانہ جو بیان بہت زیادہ فرماتے ہیں وہ آخرت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، جس کو ہم بعث بعد الموت کہتے ہیں، اس کا بھی یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ عہد شکن تھے، عہد کرتے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں، عہد کرتے تھے ان کا، بلکہ عہد اتنا پکا ہوتا تھا، یعنی اس کو اتنا پختہ کرتے تھے اپنے عہد کو، قسموں کے ذریعے سے، وعدوں کے ذریعے سے، مقدس چیزوں کے ذکر کے ذریعے سے، کہ اس کو صرف عہد نہیں کہتا قرآن پہ، قرآن اس کو میثاق کہتا ہے۔ میثاق عہد کی ایک پختہ ترین شکل ہوتی ہے، یعنی جب آپ نے اپنے عہد کو بہت مضبوط کر لیا ہو، قسمیں کھا کھا کر، وعدے کر کر کے، مقدس چیزوں کا ذکر کر کر کے۔ اس آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی خاص بات کرنے لگے تو اپنی ماں کا واسطہ دیتا ہے، کوئی اپنے اور کسی چیز کا دیتا ہے واسطہ، کہ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کو سامنے سمجھتے ہوئے یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ یہ لوگ اس کے کرنے کے بعد پھر وعدے توڑتے تھے، پھر عہد شکنیاں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس حوالے سے اس کے اندر آپ کے سامنے ہے۔ نئی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر کفران نعمت تھی، نعمتوں کا انکار، نعمتوں پہ ناشکری کیسی، یعنی من و سلوہ جیسی چیزیں عطا ہوئیں ان قوموں کو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پکے پکائے کھانے ان کے لیے اتارے، اور دسترخوان ان کے لیے لگے، اور اس پہ بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو کھانے ملے، مگر انہوں نے اس کے اوپر بجائے شکر ادا کرنے کے نبیوں سے کہا کہ ہمارا دل بھر گیا ان چیزوں سے، اب جو ہے وہ ہمیں کوئی اور چیز ہمیں کھلائیں، ہمیں تو پیاز کھلائیں، ہمیں تو دال کھلائیں، ہمیں تو سبزیاں کھلائیں، یہ تو ایسی چیزیں جو اتنی عالی شان قسم کی غذائیں جو اتر رہی ہیں، ان غذاؤں سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ایک چیز ان کے اندر اور تھی، نسلی تفاخر، کہ ہم نسلی اعتبار سے بڑے وہ ہیں، عصبیت جس کو کہتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے، یہود کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں، بنو اسحاق ہیں، تو نبوت تو ہمارے علاوہ کہیں پر نہیں آ سکتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پڑ پوتے نے یا ان کے 10ویں 12ویں پشت کے اندر ان کی اولاد نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہیں، نبوت تو ہمارے ساتھ خاص ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک چیز اور تھی جس کو کہتے ہیں کہ قیادت کا غرور۔ قرآن نے جگہ جگہ کچھ الفاظ استعمال کیے ان کے سرداروں کے بارے میں، کیونکہ قوم چلتی تھی اپنی قیادت کے پیچھے۔ ملا کا لفظ آتا ہے قرآن میں، ملا کا مطلب ہوتا ہے لیڈرشپ، جو ان کی قیادت ہے۔ قیادت کے اندر کچھ غرور تھے خاص قسم کے، ایک تو خود اس بات کا کہ ہم قائد ہیں، ہم جو عام دنیا کے معنوں کے اندر معروف لیڈرز ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عام لوگوں میں اٹھائے جاتے تھے، نبی پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ وہ پیدائشی طور پر کسی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کو لیڈرشپ موروثیت کے اندر مل جاتی ہے اور قوم اس کی لیڈرشپ مان لیتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معزز گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے نسب میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے اوصاف کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان کو لوگوں کے سامنے اٹھاتے ہیں۔ وہ ان کو ایک اپنی قیادت کا بڑا نشہ تھا، اپنی عسکری قوت کا بڑا نشہ تھا۔ قوم عاد کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والے لوگ کون ہیں، ہم سے زیادہ جنگی صلاحیت والے لوگ کون ہیں، ہم سے زیادہ لڑنے پھرنے، وہ اونچے لمبے اونچے بہت زیادہ تھے، حیران کن حد تک ان کے قد تھے اور ان کی جسامتیں تھیں، اور ان کے بعض قوموں کے پاس لڑنے بھیڑنے کے آلات تھے۔ تو اپنی عسکری قوت کے اوپر بھی یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی معاشی قوت کے اوپر بھی فخر کیا کرتے تھے۔ جن قوموں کو اللہ پاک نے خوب معیشت عطا فرمائی تھی، اور جن قوموں کو اللہ جل شانہ نے کھلے جس کو کہنا چاہیے کہ احوال اور ان کے کھلے حالات ان کو دیے تھے، ان کے اندر اس کا تنتنا آ گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی پسندیدہ نہیں ہیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ راہوں پر چل نہیں رہے تو یہ اتنی فراخی کس چیز کی ہے، اتنی خوشحالی کس چیز کی ہے، یہ مال و دولت کی فراوانی کیوں ہے پھر ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا کیوں ہے اگر ہم
کسی غلطی کے اوپر ہیں یا ہم لوگ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر بنیادی مذہبی حقوق جو ہیں لوگوں کے، اس کی پامالی تھی۔ لوگوں کو گھروں سے نکال دینا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کے جس طرح قوم فرعون کیا ہے، لوگوں کے بچے مار دینا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دینا، اور ان کو ادھر سے ادھر جلا وطن کرنا، ادھر سے ادھر جلا وطن کرنا، یہ بنیادی جو مذہبی حقوق ہے جسے اللہ جل شانہ نے منع کیا ہے۔ میں مذہبی حقوق اس لیے کہتا ہوں کہ مغربی دنیا اس کو انسانی حقوق کہتی ہے، اور پھر انسانی حقوق کہنے کے بعد اس میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی داخل کرتی ہے جو انسانی حقوق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق انسان کے وہ ہیں، ہر انسان کا، جو اس کے دین نے اس کو عطا کی، اللہ جل شان جو حق دیا۔ مثلا مغربی کہتا ہے کہ انسانی حقوق میں داخل ہے کہ وہ اپنے رہن سہن کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو جائز کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ناجائز کر سکتے ہیں۔ تو دین تو یہ حق انسان کو نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتا انسان کثرت رائے کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا کثرت رائے کی بنیاد پر۔ کثرت رائے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ابھی اس مسجد کے اندر اللہ نہ کرے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک آج سے فلانا حرام حلال ہے، کیا انسانوں کا یہ حق ہے؟ مغرب کہتا ہے حق حاصل ہے انسانوں، وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے قوانین بنائے، پوری دنیا میں نہیں بنائے۔ کس نام سے بنائے ہیں؟ انسانی حقوق کے نام سے بنائے۔ وہ سمجھتے ہیں انسان کا حق ہے، جس چیز پر بھی انسان طے کر لے تو انسان کا حق ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی جگہ جو اصطلاح استعمال کرنی چاہیے وہ مذہبی حقوق کی ہے کہ جو حق اللہ جل شانہ نے مخلوق کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد ان کے اندر ایک اپنے دنیاوی علوم کا غرور بھی کہہ سکتے ہیں۔ قارون کو جب کہا گیا کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، تمہارے اوپر اتنا بڑا مال اللہ نے تم کو دیا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس نے کہا تھا کہ اوتیت علی علم عندی، یہ میرے اپنے علم کا کمال ہے، مجھے کمانے کے گر آتے ہیں، مجھے پیسہ کمانے کے طریقے آتے ہیں، وہ سکلز آتی ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہے میرے پاس، جس بنیاد کے اوپر مال کمایا جاتا ہے اس میں اللہ کہاں سے العیاذ باللہ آ گیا۔ وہ کہتے تھے یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنے علم سے، اپنے دماغ سے، اپنی ذکاوت سے، اپنی ذہانت سے میں نے یہ چیزیں کمائی ہیں، تو اس میں کسی اور کا حق کس جگہ سے آ گیا؟ ایک وجہ اور جو اللہ پاک نے قرآن میں بتائی ہے وہ ہے کہ جہاد سے فرار۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب موسیٰ نے کہا کہ جہاد کے لیے نکلو تو کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیں تو آپ دونوں جو ہیں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم سے تو بھائی یہ لڑائی نہیں ہوتی، ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا۔ اس سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ سے انکار کیا۔ اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر پیسہ دو اور دین کی تقویت کے لیے دو، تو یہ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے اندر وہ فرض زکوٰۃ بھی آتی تھی، اس کے اندر جو لوگ اس میں منافقین ہوتے تھے اور ان کو باقی چیزوں کے اوپر بھی اس سے وہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بیان کیے قرآن پاک میں جو مختلف صورتوں میں موجود ہیں، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بات سنو، میں نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا ان بنیادوں کے اوپر؟ اللہ پوچھتے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ان لوگوں کو جن کا ذکر ہوا، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا اس بنیادوں پر؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، ہم اسی طریقے سے پچھلوں کو بھی چلتا ہوا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ کا مطلب اولین کے مقابلے میں یہی ہماری سنتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بڑی وضاحت سے کہتی ہے كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ہماری سنت ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ اس میں جس چیز کی طرف قرآن پاک نے توجہ دلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ قومیں جو اس گمراہی کے ان نتائج تک پہنچی تھی اپنی قیادت کی وجہ سے پہنچی تھی، اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے پہنچی تھی، اسی لیے جہنم کے اندر یہ ایک آواز لگائیں گی، اور وہ آواز قرآن نے بتا دی کہ کیا لگائیں گی، کہ یہ کہیں گی انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے لیڈرز کے پیچھے چلے، ہم تو اپنی قیادت کے پیچھے چلے اور انہوں نے ہمیں رستہ گمراہ کیا۔ فآتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ہماری اس قیادت کا عذاب ڈبل فرما دے، دگنا کر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہی کے اوپر تھے، اور یا اللہ ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان پہ لعنت بھیج، بہت بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر۔ یہ اپنے
قیادت کے بارے میں یہ قومیں کہیں گی جس کو قرآن کہتا ہے کہ انہیں قیادت نے تکبر کیا، قیادت نے یہ کہا. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ابھرتے ہیں باطل کی دعوت کو لے کر، اور پھر ان کے پیچھے قوم چل پڑتی ہے، ان کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. اور وہ چونکہ ٹرینڈ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ ان کی تقلید کی جا رہی ہوتی ہے، ان کے فیشن کو اپنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کی چیزوں کی پیروی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی قوموں کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا. اس پر وقت مختصر رہ کے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو 6 قوموں کے احوال بیان کیے اور ان کے اندر موجود 15 عادتوں کا بیان کیا جو وجہ بنی ان کے عذاب کی، جو مختلف قرآن پاک میں جا بجا بکھری ہوئی، ساری قرآنی آیات سے ثابت ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآنی آیت سے ثابت نہ ہو. اس کے بعد جو چیز میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ تقریباً 18-19 چیزیں ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ جل شانہ نے وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے تم لوگوں نے نہیں چلنا. اس کے لیے قرآن میں جو لفظ آتا ہے وہ کہ فلا تتبع، مت اتباع کرو، مت پیچھے چلو ایسے لوگوں کے کہ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا ذکر ہے. یہ بھی مختلف آیات مختلف قرآن کی صورتوں کے اندر بکھرا ہوا ہے. یہ مضمون جس کو میں نے یہاں اکٹھا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. پہلی چیز قرآن نے کہا ہے کہ فلا تتبع الکافرین، کہ کافروں کے پیچھے نہیں چلو، یا نہیں آیت ہے فلا تطع الکافرین، اطاعت کرنا، ماننا، کافر کی اطاعت نہیں کرو. کافر کے پیچھے چلو گے تو جو کافر کی منزل ہے وہ تمہاری منزل ہوگی، جہاں اس نے جانا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. دوسرا قرآن نے فرمایا کہ فلا تطع الکافرین المنافقین، منافقوں کے پیچھے بھی مت چلو، کیونکہ جہاں منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا ہے، منافق تو سب سے نچلے جہنم کے آخری درجے کے اندر ہوگا، اس کے پیچھے بھی مت چلو. کہا فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کے پیچھے مت چلو، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہوں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہوں، ان کی پیروی مت کرو، ورنہ جو انجام ان کا ہوگا تمہارا جو. فلا ولا تطیعوا امر المسرفین، یہ سب الفاظ آپ دیکھیں قرآن کے، تطیعوا، تطع، تطیعوا، تطع یعنی اطاعت کا معنی ہے. فلا تطیعوا امر المسرفین، جو لوگ اپنے اختیارات سے اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کی پیروی مت کرو. جو بندہ اپنے ڈومین سے باہر نکلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، دیکھیں اختیار امانت ہوتا ہے، جو بندہ اپنی امانت اللہ کے دیے گئے اختیار میں سے، یا اس کو جو امانت فراہم دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کسی منصب کی شکل میں، کسی عہدے کی شکل میں، اگر وہ اس سے تجاوز کرے گا، اپنی حد سے اپنا قدم باہر نکالے گا، وہ مسرف کہلائے گا، اسراف کرنے والا کہلائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان مسرفین کے پیچھے نہیں چلیں گے، مسرفین کو اپنی قیادت نہیں بنائیں گے. پھر کہا گیا کہ اہل کتاب کے پیچھے مت چلو. وَإِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. اللہ نے کہا کہ اگر تم اہل کتاب کے پیچھے چلے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلے، تو تمہیں وہ کافر بنا کے چھوڑیں گے. جیسا قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ تم سے راضی، وہ تم سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کی دین کو مان لو گے. تتبع حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کو نہیں مانو گے، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دیر پا خوشگوار ایسے مراسم جس میں تم کہو کہ ہمارے درمیان کوئی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کو تسلیم نہیں کر لو گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. آثم کہتے ہیں گناہ گار کو، کھلے گناہ گار کو. کہا کہ گناہ گاروں کے پیچھے مت چلو، او کفورا، اور ناشکروں کے پیچھے مت چلو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی قیادت کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، جن لوگوں کو اللہ اخروی عذاب سے بچائیں گے ان میں کیا صفات ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اس کے پیچھے مت چلو. ایک ہی آیت میں 3 چیزوں کا بتایا گیا. وَلَا تُطِعْ، سورہ کہف کی آیتیں کہ وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو. مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو. خواہش کی پیروی کرنے والے کے پیچھے مت چلو، کیونکہ خواہش
جو ناجائز خواہشات ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، تو گویا وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اور تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو انجام وہی ہوگا، جہاں شیطان وہاں اس کے پیچھے وہ، اور اس کے پیچھے چلنے والا بھی وہاں۔ وَأَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے، فرطا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حد سے باہر نکلے ہوئے، حد، اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نہ چلو۔ پھر کہا ہے کہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کہ اس بندے کی اطاعت مت کیجئے جو لوگوں کو نماز سے روکے، جو نماز سے روکے۔ اس کے بارے میں سورہ اقرا کی آخری آیات ہے، اور اس کے لفظ ہے وَلَا تُطِعْهُ، اور اس کی اطاعت مت کرے، جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز سے روکتا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیت سورہ قلم کی ہے، اور اس میں اکٹھی جمع کر دی ہیں 9 صفات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَا تُطِعْ، اس کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اچھا، یہ جہاں لفظ آتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ، یہ بعض اوقات پچھلی قوموں سے کہا گیا ہے، بعض اوقات یہ ہم سے کہا گیا ہے، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کہا گیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو یہ سورہ قلم کے اندر، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اس کے اندر 9 صفات والی لیڈرشپ کی 9 صفات کو جمع کر کے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، آپ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے پیچھے مت چلیں، جو کیا کریں؟ جھوٹی قسمیں کھائیں، خدا کی قسم جھوٹا کھانا، جیسے ہمارے ہاں انتخابات کے موقع پہ کھائی جاتی ہیں، ویسے بھی کھائی جاتی ہیں، ہماری لیڈرشپ قسمیں کھاتی رہتی ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، حلاف حلف، حلف کہتے ہیں قسم کو، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی، مہین، گھٹیا انسان کے پیچھے، رذالت کے کام کرنے والے، خسیس انسان کے پیچھے، جو وقار کے اور عزت کے اور احترام کے خلاف جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کرنے والے کو مہین کہتے ہیں۔ مہین کے پیچھے مت چلو۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، یہ ساری وہ 9 صفات اکٹھی کی گئی ہیں۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ تانے دینے والے کو اور غیبتیں کرنے والے کو، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے منع کرنے والے کو، عتل، معتد، آگے بڑھنے والا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہگار۔ عتل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جفاکار، سختی اور درستگی کرنے والا، اس کے ساتھ۔ اور آخر میں کہا گیا کہ زنیم، وہی اس کا مطلب بعض لوگوں نے وہ کہا کہ صفات کے اعتبار سے وہ بندہ، بعض لوگوں نے کہا کہ زنیم کا مطلب وہ ہے کہ جو ولد الحرام ہو، بعض نے ترجمہ سے کیا، بعض نے یہ کہا کیونکہ یہ صفات مکہ مکرمہ کے خاص قیادت کے بارے میں بیان کی جا رہی تھی، تو اس کا نسب مشکوک تھا، کہ اس بندے کی طرف اشارہ تھا کہ جس کا یہ نسب مشکوک بھی ہے، تو اس کا ذکر بھی اس کے اندر آیا۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب وہی لیا ہے کہ گھٹیا کاموں کرنے والا، رذالت کے کاموں کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، یعنی یہ مسلمانوں کی قیادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کوئی 18-19 چیزیں، اگر وہ جو 15-16 کام ہیں جو قوموں نے کیے، اس سے ہم باز آ جائیں، اور یہ جو 16, 17, 18 چیزیں ہیں جو اسلامی قیادت میں اللہ جل شانہ کو گوارا نہیں ہے۔ اسلامی قیادت سے کون سی قیادتیں مراد ہوتی ہیں؟ 6 قسم کی قیادتیں مراد ہوتی ہیں۔ اسے مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی قیادت، مسلمانوں کی ملٹری لیڈرشپ، عسکری قیادت، مسلمانوں کی اکنامک لیڈرشپ، معاشی قیادت، مسلمانوں کی سوشل لیڈرشپ یعنی ان کی سماجی قیادت، اور مسلمانوں کی ثقافتی یا ادبی، جس کو انٹلیکچوئل لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ لوگ جو لکھنے پڑھنے کے کام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری قیادتیں ہیں اپنے اپنے۔ اور 6 مسلمانوں کی ریلیجیس لیڈرشپ، مذہبی قیادت، تو چاہے مذہبی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، سماجی قیادت ہو، انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہو یا معاشی قیادت ہو، ان 6 کے 6 میدانوں کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک معیار مقرر کیا۔ اس معیار کے لوگ اگر قوم میں آگے ہوں گے اور یہ قومیں ان کے پیچھے ہوں گی، ان کی پشت پناہ ہوں گی، ان کی اطاعت کریں گی، ان کے پیچھے چلیں گی، تو اللہ آج لوگ اطاعت کے فضائل تو بیان کرتے ہیں کہ اطاعت کرنی چاہیے، ماننا چاہیے، کس کی ماننی چاہیے یہ نہیں بیان کرتے کہ جب جس کی مانی جائے گی اس کی بھی
قوم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ اطاعت کرو، لیکن جس کی اطاعت کی جائے اس میں بھی کوئی صفات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بھی کوئی اوصاف ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اس حوالے سے کیا قرآن و سنت خاموش ہے؟ اور اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جیسے چور ہوں اور جیسے ڈاکو ہوں اور جیسے بد کردار ہوں اور جیسے خراب عقیدے کے لوگ ہوں اور جیسے مشرک ہوں یا کافر ہوں یا جیسے اغیار کے رستوں پہ چلنے والے ہوں، مسلمان آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا کریں اور ان کی پیروی کیا کریں، یہ نہیں کہا گیا. اصل آخری بات جس پر وقت ختم ہو گیا، مزید تفصیل کا نہیں، یہ لوگ پیدا کیسے ہوں گے؟ یہ قیادت کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے اترتی ہے یا مسلمانوں کے اندر سے اٹھتی ہے؟ لوگوں میں سے، اسی معاشرے میں سے اٹھتی ہے، تو آسمان سے نہیں اترتی، اسی معاشرے میں سے اٹھتی ہے. جب تک یہ چیزیں جو آج ہم سنتے ہیں، یہ قرآن پاک سے میں نے ایک ایک لفظ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو بتایا، سب ایک ایک صفت کے اوپر قرآن کی مستقل آیت موجود ہے. یہ اس وقت ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہوگا جب یہ قرآن ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے. ہم پڑھاتے نہیں، ہمارے بچے ناواقف ہیں. یہ ہمارے 18 20 22 24 سال کی عمر کے بچے کیا ان باتوں سے واقف ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، جو ان سے کہی گئی ہیں؟ 18 سال پڑھنے والے، 16 سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے، سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں پر ایک ویکنڈ کورس پڑھاتے ہیں انہی بچوں کو، نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں سے آتے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، یہاں اسی مسجد کے اندر ہم پڑھاتے ہیں ہفتے اور اتوار کے دن. تجربہ ہے ہمارا، سینکڑوں بچوں کو ہم، نوجوانوں کو ہم پڑھا چکے ہیں. کوئی خال سینکڑوں میں سے ایک ایسا آتا ہے جو سورہ فاتحہ جانتا ہے، جو سورہ فاتحہ صحیح پڑھ سکتا ہے. کل میں نے کلاس کا، بیٹھی ہیں اس کلاس سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، میں نے کلاس کا امتحان لیا سورہ فاتحہ کے اندر، اور 3 مہینے سے ان کو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن جب انہوں نے سورہ فاتحہ مجھے سنائی باوجود 3 مہینے کی تعلیم کے، تو میں نے کہا کسی نے بھی ٹھیک نہیں سنائی. وَلَضَّالِّينَ تو کسی کا ٹھیک نہیں تھا. آخری جو لفظ ضاد والا قرآن، تجوید کی بات کر رہا ہوں میں، ترجمہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. تو جس مسلمان قوم کا تعلیمی نصاب ایسا ہو کہ اس کے بچے 18 سال تعلیمی اداروں میں جاتے ہوں اور سورہ فاتحہ نہ جانتے ہوں، باقی قرآن تو بات کی بات ہے. تو اللہ نے ہم سے پوچھا ہے تم کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں جو تم قرآن کو نہیں پڑھتے؟ تو جب تک قرآن پاک ہمارے نظام تعلیم کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوگا اور ہماری نوجوان نسلیں اس اوصاف اور صفات کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نہیں پڑھیں گی، اور ایک تربیتی نظام، ایسے لوگ جو تربیت کریں، جن کی زندگیاں خود مشعل راہ ہوں، جو خود ایک پریکٹیکل قسم کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو، ایسے لوگ معاشرے کے اندر نہیں پائے جائیں گے. اس وقت تک یہی نقصانات اور یہی ضلالت اور یہی رسوائی اور یہی دنیا اور آخرت کا خسران اور یہی غربت اور یہی بدحالی اور یہی دوسروں کی کاسا لیسی اور یہی دوسروں کی محتاجی، یہ ہماری قسمت کے اندر لکھا رہے گا. اس سے نکلنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی. اللہ جل شانہ ہمیں اس زوال سے نکال کر دوبارہ عروج کی ان راہوں کے اوپر گامزن کریں جس پر یہ امت 1000 سال تک رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.